کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کا مستقبل اگلے 60 یا 90 دنوں میں بدل سکتا ہے؟ شاید آپ کو میری یہ بات عجیب لگے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کی عادتیں بہت تیزی سے بنتی ہیں، اور گرمیوں کی چھٹیاں وہ وقت ہوتی ہیں جب یا تو بچے کی عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں یا پھر بری عادتیں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، آج سے 10 سال بعد آپ کا بچہ صرف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ پر اعتماد ہے، ذمہ دار ہے، اپنی بات کرنا جانتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرنا جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اچھا انسان ہے۔ اب ایک اور تصویر دیکھیے، وہی بچہ ہر وقت موبائل میں گم ہے، نہ اس کے پاس کوئی ہنر ہے، نہ کوئی اچھی عادت، اور نہ ہی اپنے وقت کی قدر۔ ان دونوں تصویروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ صرف والدین کے وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جو وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر والدین بچوں سے محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن انجانے میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو ان کے مستقبل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انہی 10 غلطیوں کے بارے میں بات کروں گی، اور ہر غلطی کے ساتھ میں آپ کو ایک آسان سا حل بھی بتاؤں گی جس پر عمل کر کے آپ اپنے بچے کی چھٹیوں کو اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت اور فائدہ مند وقت بنا سکتی ہیں۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلی غلطی کی، جو کہ ہے پورا دن موبائل اور ٹی وی کے حوالے کر دینا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ پہلے بچے گھر میں کتنی رونق لگاتے تھے؟ وہ کبھی کچن میں آ جاتے تھے، کبھی ڈرائنگ روم بنا رہے ہوتے تھے، کبھی آپ سے 100 سوال پوچھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج کل بہت سے گھروں میں ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے۔ بچہ خاموش ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ ایک ماں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی مجھے پورا دن تنگ کرتی تھی، میں نے اسے موبائل دے دیا اور اب وہ مجھے تنگ نہیں کرتی۔ میں نے ان سے صرف ایک سوال پوچھا، آپ کی بیٹی آپ کو تنگ کرتی تھی یا آپ سے محبت مانگتی تھی؟ کبھی کبھی ہم بچوں کو خاموش کرنے کے لیے انہیں موبائل دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ان کے بچپن کو بھی خاموش کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچئے، 3 مہینوں کی گرمیوں کی چھٹیوں میں اگر ایک بچہ روزانہ صرف 5 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے تو وہ تقریباً 450 گھنٹے اپنی زندگی کے صرف اسکرین پر گزار دیتا ہے۔ انہی 450 گھنٹوں میں وہ قرآن پاک کی کئی صورتیں یاد کر سکتا تھا، سائیکل چلانا سیکھ سکتا تھا، ڈرائنگ کرنا سیکھ سکتا تھا، اور اپنے والدین کے ساتھ خوبصورت یادیں بنا سکتا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ موبائل مکمل طور پر بند کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اب یہ ممکن رہا ہے، بلکہ اس کے اوقات مقرر کریں۔ مثال کے طور پر صرف 1 گھنٹہ اسکرین ٹائم، اور اس کے بدلے 1 گھنٹہ کوئی مثبت سرگرمی۔ تو آج سے صرف 30 منٹ اپنے بچے کے ساتھ گزاریے۔ اس دوران نہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور نہ اس کے۔ اس سے صرف ایک سوال پوچھیے، بیٹا اگر تم دنیا کی کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہو تو کیا سیکھتے؟ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچے کی شخصیت کا وہ پہلو معلوم ہو جسے آپ نے پہلے کبھی محسوس ہی نہ کیا ہو۔ اب بات کرتے ہیں غلطی نمبر 2 کی، بچوں کے لیے روزانہ کا معمول نہ بنانا۔ کیا آپ کے گھر میں بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں کچھ ایسا ہوتا ہے؟ رات کے 1 بجے تک بچے جاگ رہے ہیں، کبھی ڈرامہ چل رہا ہے، کبھی کارٹون اور کبھی موبائل پر ویڈیوز۔ پھر صبح فجر کے وقت بچے ابھی جاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے سوتے ہیں، اور دوپہر کے 12 بجے یا 2-3 بجے ان کی آنکھ کھلتی ہے۔ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ایک ساتھ ہو رہا ہے، نہانے کا کوئی وقت نہیں، سونے کا کوئی وقت نہیں، فیملی کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اور پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ہم والدین خود کو تسلی دیتے ہیں کہ چلو چھٹیاں ہیں، بچے سارا سال پڑھتے رہے ہیں، اب آرام کر لینے دو۔ لیکن پیارے والدین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی شخصیت صرف اسکول میں نہیں بنتی، بلکہ ان کی روزمرہ عادات ان کا مستقبل بناتی ہیں؟ ایک بہت خوبصورت بات یاد رکھیے گا کہ کامیاب لوگ کامیاب عادتوں کی وجہ سے بنتے ہیں، اور اچھی عادتیں بچپن سے شروع ہوتی ہیں۔ ذرا سوچئے، 2 بچے ہیں، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں۔ پہلے بچے کی روٹین یہ ہے کہ وہ صبح 8 بجے اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کچھ دیر کتاب پڑھتا ہے، پھر کھیلتا ہے، اور رات کو وقت پر سو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا بچہ رات 2 بجے سوتا ہے، دوپہر میں اٹھتا ہے، اور سارا دن موبائل استعمال کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں جب اسکول کھلے گا تو ان دونوں بچوں میں زیادہ پر اعتماد اور چست کون ہوگا؟ بچے کو روٹین کا پابند بنانا اس پر ظلم نہیں، بلکہ اس کے مستقبل پر سرمایہ کاری ہے۔ اچھا جی، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ایک بہت سخت نہیں بلکہ ایک نرم اور خوبصورت روٹین بنائیے۔ مثال کے طور پر صبح 8 بجے اٹھنا، ناشتہ کرنا،
20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، 20 منٹ کوئی کتاب پڑھنا، 1 گھنٹہ کوئی جسمانی کھیل کھیلنا، موبائل پر گیم نہیں کھیلنی، جسمانی کھیل کھیلنا، آدھا گھنٹہ کوئی نئی چیز سیکھنا، رات کو وقت پر سونا۔ یاد رکھیے بچوں کو مصروف نہیں بلکہ متوازن رکھنا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، اگر آپ خود صبح 11 بجے اٹھیں گی اور بچے سے کہیں گی کہ جلدی اٹھو تو شاید وہ کبھی نہ سیکھ سکے۔ بچے ہماری باتوں سے زیادہ ہماری عادتوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود وقت کی پابند ہوں گی تو آپ کے بچے بھی وقت کی قدر کرنا سیکھ جائیں گے۔ آج ہی کاغذ لیجیے اور اپنے بچوں کی چھٹیوں کی روٹین لکھ لیجیے۔ یقین مانیے آپ کو صرف 2 ہفتوں میں ان کے مزاج، اعتماد اور رویے میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ یاد رکھیں، بچوں کی زندگی میں نظم و ضبط کسی تحفے سے کم نہیں ہوتا۔ تیسری اور بہت اہم غلطی، صرف نمبروں پر توجہ دینا۔ آپ نے اکثر والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میرے بچے کے 95% نمبر آئے ہیں، لیکن بہت کم والدین یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ سچ بولتا ہے، ذمہ دار ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اپنی بات اعتماد کے ساتھ کر لیتا ہے۔ ہم نے کامیابی کو صرف نمبروں تک محدود کر دیا ہے۔ اگر بچہ فرسٹ آ جائے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں، اور اگر چند نمبر کم آ جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارا بچہ دوسروں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ لیکن ذرا خود سے ایک سوال پوچھئے، کیا زندگی میں کامیابی صرف اچھے نمبروں سے ملتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے تمام ٹاپرز ہی سب سے زیادہ کامیاب ہوتے۔ ایک بچہ ریاضی میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت اچھا مقرر، آرٹسٹ، شیف یا بزنس مین بن سکتا ہے۔ ہر بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ صلاحیت لے کر دنیا میں آتا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کی صلاحیت کو پہچاننے کی بجائے اسے دوسروں جیسا بنانے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ماں مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھائی میں درمیانہ سا تھا۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی تھی کہ ان کے بیٹے کے نمبر کم کیوں آتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا گھر میں خراب کھلونوں کو کھول کر دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی شروع کر دی۔ آج وہ بچہ روبوٹکس سیکھ رہا ہے اور بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ سوچئے، اگر اس ماں نے صرف نمبروں کو ہی کامیابی سمجھا ہوتا تو شاید وہ اپنے بچے کی صلاحیت کو کبھی پہچان ہی نہ پاتی۔ پیارے پیرنٹس، اگر آپ کا بچہ آج 100 میں سے 100 نمبر نہیں لا سکا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ نے اس کا اعتماد توڑ دیا تو پھر اسے دوبارہ بنانے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس مسئلے کا حل بھی ہماری انہی گرمیوں کی چھٹیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اس گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچے سے صرف یہ مت پوچھئے کہ اس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، بلکہ اس سے یہ بھی پوچھئے کہ آج تم نے کیا نیا سیکھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا کرنا اچھا لگتا ہے، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، آج تم نے کسی کی مدد کی۔ اپنے بچوں کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کا موقع دیجیے۔ انہیں کھانا بنانا سکھائیے، پینٹنگ کرنے دیجیے، تقریر کرنے دیجیے، لکھنے دیجیے، ان سے باغبانی کروائیے، اور اگر وہ کسی چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ یاد رکھیے، اچھے نمبر آپ کے بچے کو ایک اچھی نوکری دلا سکتے ہیں، لیکن اچھی مہارتیں اسے زندگی میں بہت آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ آپ کے بچوں کو دنیا سے پہلے آپ کے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے یہ احساس دلائیے کہ بیٹا، ہمیں تمہارے نمبروں سے زیادہ تمہاری محنت پر فخر ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ایک جملہ اس کی پوری زندگی بدل دے۔ بچوں کی کامیابی صرف رپورٹ کارڈ سے نہیں بلکہ ان کے کردار، اعتماد اور صلاحیتوں سے پہچانی جاتی ہے۔ جی تو اب دیکھتے ہیں غلطی نمبر 4 کون سی ہے۔ کتابوں اور مطالعے سے مکمل دوری اختیار کر لینا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب تو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو پڑھنا اور کتاب پڑھنا تو کوئی ضروری کام ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ابھی تو چھٹیاں ہیں، کتابوں کو بھی آرام کرنے دو، اور پھر 2 مہینے گزر جاتے ہیں، کتابیں الماری میں بند رہتی ہیں اور بچوں کے ہاتھوں میں صرف موبائل، ٹی وی یا ہمیں وہ گیمز نظر آتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بچے نے پورا سال پڑھائی کی ہے، اس لیے اب صرف اسے کتاب کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ لیکن پیارے والدین، مطالعہ صرف امتحان میں نمبر لینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ سوچنے، سمجھنے اور شخصیت بنانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جو بچے کتابیں پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں ان کے سوالات زیادہ ہوتے ہیں، ان کی بات کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اپنے خیالات کا اظہار زیادہ اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں صرف علم نہیں دیتی بلکہ انسان کی سوچ کو وسیع کرتی ہیں۔ ایک بہت پیاری بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اگر آپ آج اپنے بچے کے ہاتھ میں ایک اچھی کتاب دیتے ہیں تو در حقیقت آپ اسے ایک اچھا دوست دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسا دوست جو اسے اچھی باتیں سکھائے گا، اس کے خیالات کو خوبصورت بنائے گا اور اسے دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھنا سکھائے گا۔
مجھے میری ایک دوست کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اس کا 10 سالہ بیٹا پورا دن موبائل استعمال کرتا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ روزانہ سونے سے پہلے صرف 15 منٹ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ایک کہانی کی کتاب پڑھیں گی۔ شروع کے چند دن تو بچے نے دلچسپی نہیں دکھائی، لیکن جب کہانی دلچسپ ہونے لگی تو اب وہ خود اپنی امی سے کہتا تھا، امی آج والی کہانی مکمل کرتے ہیں۔ آج اس بچے کی سب سے پسندیدہ عادت سونے سے پہلے کتاب پڑھنا ہے۔ دیکھا آپ نے، بچوں کی اچھی عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی، بلکہ انہیں محبت اور مستقل مزاجی کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہم والدین کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعے سے مراد صرف نصابی کتابیں ہیں۔ نہیں جی نہیں، اگر آپ کا بچہ جانوروں کے بارے میں پڑھنا پسند کرتا ہے تو اسے وہ کتاب لا دیجیے۔ اگر اسے خلا، سائنس، اسلامی کہانیاں یا تصویروں والی کتابیں پسند ہیں تو اس کی دلچسپی کے مطابق کتابوں کا انتخاب کیجیے۔ بچوں کو کتابوں سے محبت کرنا سکھائیے، کتابوں سے ڈرانا نہیں۔ اور ہماری جو ہوتی ہیں بچوں کے کورس کی بکس، ان کو دیکھ کے ویسے زیادہ تر بچے ڈاری جاتے ہیں۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک بہت چھوٹا سا اصول بنا لیجئے۔ روزانہ صرف 20 منٹ اپنے بچے سے کہیے کہ وہ مطالعہ کرے۔ سونے سے پہلے 10 منٹ کہانی سنانے کا وقت ہو۔ ہفتے میں ایک نئی کہانی یا ایک نئی معلومات سیکھنے کا چیلنج ہو۔ اور سب سے اہم بات، کبھی کبھار بچوں کو خود کتابوں کی دکان پر لے جائیے اور انہیں اپنے پسند کی کتاب جو ہے وہ لینے دیجیے۔ یقین مانیے، آپ کے بچے کو شاید یہ یاد نہ رہے کہ آپ نے اسے کون سا مہنگا کھلونا لے کر دیا تھا، لیکن اسے یہ ضرور یاد رہے گا کہ گرمیوں کی ایک شام اس نے اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر ایک خوبصورت کہانی پڑھی تھی۔ بچے کی تعلیم صرف اسکول کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اس کی سوچ کو خوبصورت بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس خوبصورتی کا آغاز ایک اچھی کتاب سے ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچے کو کتابوں سے دوستی کرنا سکھا دیں گے تو وہ پوری زندگی علم سے دوستی نبھائے گا۔ اب بات کرتے ہیں غلطی نمبر 5 کی۔ غلطی نمبر 5 جو ہے وہ ہے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور دوسروں سے موازنہ کرنا۔ اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں، اپنے کزن کو دیکھو، وہ کتنا سمجھدار ہے، تم سے چھوٹا بچہ بھی اپنا کام خود کر لیتا ہے، اور ایک تم ہو، پتہ نہیں تم کب سدھرو گے۔ یہ جو جملے ہیں شاید ہم میں سے اکثر والدین روزانہ نہ صحیح لیکن کبھی نہ کبھی ضرور بولتے ہیں۔ بظاہر یہ عام سے جملے لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی جملے آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کے اعتماد کو کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا آپ سب جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے اپنے بچپن میں واپس جائیں کیا آپ کو آج بھی وہ جملے یاد نہیں ہیں جو کسی نے آپ سے غصے میں کہے تھے؟ کچھ الفاظ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، بلکہ بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ڈانٹنے سے بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں، لیکن تحقیق اور مشاہدہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر وقت تنقید سننے والا بچہ سیکھنے کی بجائے غلطیاں چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کچھ غلط کرے گا اور آپ کو بتائے گا ہی نہیں۔ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں تو ویسے ہی اچھا نہیں ہوں۔ ایک ماں بہت پریشان تھی، ان کی بیٹی کوئی بھی کام اعتماد سے نہیں کرتی تھی۔ اگر اسے پانی کا گلاس بھی اٹھانے کو کہا جاتا تو وہ فوراً کہتی، امی مجھ سے نہیں ہوگا، کہیں گر نہ جائے۔ جب اس ماں نے اپنی روزمرہ کی باتوں پر غور کرنا شروع کیا تو اس کو خود یہ احساس ہوا کہ وہ ہر کام پر یہی کہتی تھیں، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم بہت لاپرواہ ہو، تم ہمیشہ غلطی کرتی ہو۔ دیکھا، اگر ایک بچے کو روزانہ یہ بتایا جائے کہ وہ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ خود پر یقین کرنا کیسے سیکھے گا؟ اور پھر ہم دوسروں سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو الگ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی بچہ بہت اچھا لکھتا ہے، کوئی بہت اچھا بولتا ہے، کوئی بہت خیال رکھنے والا ہوتا ہے، اور کوئی بہت تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ہر بچہ ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے 2 بچے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ اپنے بچے کا موازنہ کسی اور کے بچے کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر باغ میں موجود تمام پھولوں سے یہ کہا جائے کہ تمہیں گلابی بننا ہے، تو پھر چنبیلی، موتیا اور سورج مکھی کی خوبصورتی کون دیکھے گا؟ بالکل اسی طرح ہر بچے کی اپنی خوبصورتی اور اپنی صلاحیت ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنائیے۔ جب بھی آپ کے بچے سے کوئی غلطی ہو تو فوراً تنقید کرنے کی بجائے پہلے اس کی ایک اچھی بات تلاش کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے پانی گرا دیا ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں، کوئی بات نہیں بیٹا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، آؤ اب ہم اسے مل کر صاف کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے خود کرنے کی کوشش کی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہی ایک جملہ بچے کو دوبارہ کوشش کرنے کی ہمت دے گا اور ایک اور کام
ضرور کیجیے۔ روزانہ اپنے بچے کی کم از کم ایک اچھی بات اس کے سامنے ضرور بیان کریں۔ ہو سکتا ہے وہ بہت خیال رکھنے والا ہو، دوسروں کی مدد کرتا ہو یا بہت ایماندار ہو، اس کی تعریف کیجیے۔ بچے پودوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں محبت، حوصلہ افزائی اور اعتماد کا پانی دیں گے تو وہ خوبصورت شخصیت کے ساتھ پروان چڑھیں گے، لیکن اگر ہر وقت تنقید کریں گے تو وہ مرجھانے لگیں گے۔ پیارے والدین، یاد رکھیے آپ کے الفاظ آپ کے بچوں کی اندرونی آواز بن جاتے ہیں۔ آج آپ اس سے جو کہیں گے کل وہی بات وہ خود سے کہے گا، اس لیے کوشش کیجیے کہ جب وہ خود سے بات کرے تو اسے آپ کی محبت بھری آواز سنائی دے، تنقید کی نہیں۔ بچوں کو کامل نہیں بلکہ پر اعتماد بنائیے، کیونکہ پر اعتماد بچے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا جانتے ہیں اور وہ پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ غلطی نمبر 6، بچوں کو کوئی ذمہ داری نہ دینا۔ ہم لوگوں میں سے اکثر جو ہے نا وہ والدین یہی کرتے ہیں، چھوڑو ابھی تو بچہ ہے، ارے رہنے دو اس سے گر جائے گا، تم نا بس بیٹا اپنی پڑھائی کرو، باقی سب کام میں خود کر لوں گی۔ اگر آپ بھی اکثر یہ جملے بولتی ہیں تو شاید انجانے میں آپ اپنے بچے سے ایک بہت اہم چیز چھین رہی ہیں، اور وہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ ہم میں سے اکثر والدین محبت میں یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ بچوں کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان سے کام کروائیں گے تو شاید ہم اچھے والدین نہیں کہلائیں گے، ہم تو جی بہت برے بن جائیں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ بچوں کو ذمہ دار بنانا ان پر بوجھ ڈالنا نہیں بلکہ انہیں زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ کل کوئی نہیں بچوں نے بڑے ہو کے کام کرنے ہیں۔ ذرا اپنے گھر کا ایک عام سا منظر دیکھیے، امی صبح سے کچن میں مصروف ہیں، ناشتے کے برتن بھی وہی اٹھا رہی ہیں، کھلونے بھی وہی سمیٹ رہی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی وہی ترتیب دے رہی ہیں، اور پانی کا گلاس بھی بچے کے ہاتھ میں لا کر دے رہی ہیں کہ نہ جی نہ، اس نے نہیں اٹھنا، یہ تو بس بیٹھا رہے۔ دوسری طرف 10 یا 12 سال کا بچہ آرام سے موبائل استعمال کر رہا ہے، اور اگر اسے ایک گلاس پانی لانے کا کہا جائے تو اس کا جواب ہوتا ہے امی آپ ہی لے آئے نا۔ تو میرے پیارے والدین، آج جو بچہ اپنا بستر خود ٹھیک کرنا نہیں سیکھ رہا، کل وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں کیسے نبھائے گا؟ ہم بچوں کو بہترین کپڑے، بہترین اسکول اور بہترین کھلونے تو دے دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم انہیں زندگی گزارنے کی بنیادی مہارتیں سکھانا بھول جاتے ہیں۔ مجھے ایک بچے کا واقعہ یاد آ گیا، 14 سال کا بچہ تھا، تو اس کی جو تھی نا مدر، وہ بڑی پریشان تھی کہ وہ بڑا لاپرواہ ہے، وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ گھر میں کوئی ذمہ داری ادا کرتا ہے، یعنی کوئی کام وغیرہ گھر کرتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، میں نے کبھی اس سے کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا۔ سوچئے جس بچے کو کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کام کی ذمہ داری لے، وہ ذمہ دار بننا کیسے سیکھے گا؟ ذمہ داری بچوں کو صرف کام کرنا نہیں سکھاتی بلکہ انہیں وقت کی پابندی، خود اعتمادی، مسئلوں کا حل نکالنا اور دوسروں کی قدر کرنا بھی سکھاتی ہے۔ اور یہاں ایک بات جو نا بہت اہم ہے، اس کو ذرا نوٹ کیجیے گا۔ ذمہ داری دینے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بچوں پر اتنا کام ڈال دو کہ وہ اپنی چھٹیاں ہی بھول جائیں۔ ہمیں انہیں ان کی عمر کے مطابق چھوٹے چھوٹے کام دینے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ 5 یا 6 سال کا ہے تو وہ اپنے کھلونے اپنی جگہ رکھ سکتا ہے، اپنا پانی کا گلاس خود لا سکتا ہے، کھانے کے بعد اپنی پلیٹ جو ہے وہ کچن تک لے کے جا سکتا ہے۔ اگر بچہ 8 سے 10 سال کا ہے تو اپنے کپڑے ترتیب دے سکتا ہے، پودوں کو پانی دے سکتا ہے، کھانے کی میز لگانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور اگر بچہ 12 سال یا اس سے بڑا ہے تو وہ اپنا بیگ خود جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اپنے کمرے کی صفائی کر سکتا ہے، چائے بنانا یا 1-2 آسان چیزیں تیار کرنا سیکھ سکتا ہے۔ اور ایک خوبصورت کام آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں فیملی ہیلپر چارٹ بنا لیجئے، جس میں ہر بچے کی ایک چھوٹی سی ذمہ داری لکھی ہو۔ جب وہ اپنا کام مکمل کرے تو اس کی تعریف ضرور کیجیے۔ یاد رکھیے، بچوں کو ذمہ داری دینے سے وہ آپ کے نوکر نہیں بن جاتے بلکہ زندگی کے قابل بن جاتے ہیں۔ کل جب آپ کا بچہ بڑا ہوگا تو اسے صرف ڈگری کی نہیں بلکہ خود مختار اور ذمہ دار ہونے کی بھی ضرورت ہوگی، اور یہ خوبصورت عادت آج آپ کے گھر سے ہی شروع ہوگی۔ جو بچے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں نبھانا سیکھ جاتے ہیں وہ بڑے ہو کر زندگی کی بڑی بڑی ذمہ داریوں کو بھی اعتماد کے ساتھ نبھا لیتے ہیں۔ ورنہ ہم نے یہاں پہ وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو بزرگ ہونے تک بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے رہتے ہیں۔ غلطی نمبر 7 ہے جسمانی کھیل اور ورزش کو نظر انداز کرنا۔ امی میں باہر نہیں جاؤں گا، بہت گرمی ہے۔ امی پوچھتی ہیں پھر کیا کرو گے؟ بس موبائل استعمال کر لیتا ہوں۔ اور امی خوش، چلو ٹھیک ہے، کم از کم گھر میں تو ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے۔
اور یہ جو ہے نا شاید آج ہزاروں گھروں میں روزانہ یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہوتی ہیں، بچوں کے کھیل کے میدان سمٹ کر موبائل کی اسکرین تک محدود ہو جاتے ہیں۔ اب تو جو گیمز ہیں جی وہ بچے جو ہیں وہ آن لائن ہی کھیلیں گے اور موبائل پہ ہی کھیلیں گے۔ وہی بچے جو کبھی دوڑتے تھے، سائیکل چلاتے تھے، گیند کے پیچھے بھاگتے تھے، آج کئی گھنٹے ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم اکثر بچوں کی پڑھائی کی فکر کرتے ہیں، ان کے اچھے نمبروں کی فکر کرتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کی صحت کے بارے میں بھی اتنی ہی فکر مند ہوتے ہیں؟ آج کل بہت چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی تھکن جلدی محسوس ہوتی ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے، ہر وقت سستی محسوس ہوتی ہے، رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ جسمانی سرگرمیوں کا کم ہونا بھی ہے۔ ایک صحت مند جسم ہی ایک صحت مند دماغ کو پروان چڑھاتا ہے۔ اگر بچے جسمانی طور پر متحرک ہوں گے، بھاگیں گے، کھیلیں گے، کودیں گے، تو نہ صرف ان کی صحت بہتر ہوگی بلکہ ان کی توجہ، ان کی یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوگی۔ ایک جو ہے نا 9 سالہ بچہ، اس کی والدہ بڑی پریشان تھی، وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا تھا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا تھا اور رات کو دیر تک جاگتا تھا۔ انہوں نے صرف ایک جو ہے نا وہ اس کی روٹین میں تبدیلی کی۔ انہوں نے روزانہ شام کو آدھا گھنٹہ اپنے بیٹے کے ساتھ پارک جانا شروع کر دیا۔ کبھی وہ سائیکل چلاتا، کبھی کرکٹ کھیلتا اور کبھی صرف واک کرتا۔ صرف 2 ہفتوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس کا مزاج پہلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ وہ رات کو جلدی سونے لگا ہے اور صبح بھی خوش مزاجی سے اٹھتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں بچوں کے رویوں کا حل بہت مشکل جگہوں پر بھی نہیں بلکہ ان کی روزمرہ عادتوں میں مل جاتا ہے۔ اور ایک بات ہم مائیں خاص طور پر یاد رکھیں، اگر ہمارا بچہ گھر میں بھاگ رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے اور کھیلنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شرارتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایک نارمل اور صحت مند بچہ ہے۔ بچوں کے اندر بے پناہ توانائی ہوتی ہے، اور اگر ہم انہیں اسے مثبت انداز میں استعمال کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ یہی توانائی ضد، غصے اور بے چینی کی صورت میں ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ ان گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک خوبصورت سا اصول بنا لیں، روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ جسمانی سرگرمی ضرور ہوگی۔ اگر باہر جانا ممکن نہیں تو گھر میں رسی کودنا، ہلکی پھلکی ورزش یا بچوں کے ساتھ کوئی دلچسپ کھیل کھیل لیجئے، لیکن پلیز ان کی جسمانی سرگرمی مت روکیے۔ ہفتے میں 1 یا 2 دن بچوں کو پارک ضرور لے کر جائیے، اگر پاسبل ہو تو ان کے ساتھ خود بھی واک کیجیے۔ اور سب سے اہم بات، کبھی کبھی موبائل ایک طرف رکھ کر صرف 15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیے۔ یقین مانیے آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ کھیلیں گے وہ 15 منٹ کئی مہنگے کھلونوں سے زیادہ یاد رہیں گے۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ان کی اچھی تعلیم کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ایک صحت مند جسم بھی ان کے روشن مستقبل کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ بچے کو صرف کتابوں کے لیے نہیں بلکہ میدانوں کے لیے بھی تیار کیجیے، کیونکہ مضبوط جسم اور مضبوط ذہن مل کر ہی ایک مضبوط انسان بناتے ہیں۔ غلطی نمبر 8، بچوں کے سوالات اور تجسس کو اہمیت نہ دینا۔ امی یہ آسمان نیلا کیوں ہوتا ہے؟ امی بارش کہاں سے آتی ہے؟ امی چاند کبھی بڑا اور کبھی چھوٹا کیوں نظر آتا ہے؟ اور پھر ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ اتنے سوال کیوں کرتے ہو تم؟ میرا دماغ مت کھاؤ، مجھے نہیں پتا، جاؤ جا کر کھیلو۔ اگر آپ کا بچہ بہت سوال پوچھتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ آپ کا بچہ صرف سوال نہیں پوچھ رہا بلکہ وہ سیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے اور اپنی عقل کو استعمال کر رہا ہے۔ تجسس دراصل سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ذرا اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں سوچئے۔ ایک چھوٹا سا بچہ روزانہ سینکڑوں سوال اپنے ذہن میں لے کر جاگتا ہے، وہ ہر نئی چیز کو جاننا چاہتا ہے، اسے یہ دنیا ایک بہت بڑی اور دلچسپ کتاب لگتی ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ لیکن جب اس کے سوالوں کے جواب میں اسے ہر بار ڈانٹ ملتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب بچے سوال کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو صرف سوال ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کی سیکھنے کی خواہش بھی کم ہونے لگتی ہے۔ ایک استاد نے بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ دنیا کے ہر بڑے سائنسدان، ہر بڑے معجزہ اور ہر بڑے مفکر نے اپنی زندگی کا آغاز ایک سوال سے کیا تھا۔ اگر بچپن میں ان سے بھی یہی کہا جاتا کہ فضول سوال مت پوچھو تو شاید دنیا آج بہت سی ایجادات سے محروم ہوتی۔ مجھے ایک ماں کا واقعہ یاد آ گیا۔ ان کا 7 سالہ بیٹا ہر وقت سوال کرتا رہتا تھا، کبھی وہ پوچھتا کہ پرندے کیسے اٹھتے ہیں، کبھی پوچھتا کہ درخت سانس کیسے لیتے ہیں۔ وہ اپنی امی کو اتنے سوال پوچھتا تھا کہ بعض اوقات وہ بہت تھک جاتی تھیں۔ ایک دن انہوں نے اس عادت کو مسئلہ سمجھنے کی بجائے ایک موقع سمجھ لیا۔ انہوں نے ایک خوبصورت ڈائری خریدی اور اس کا نام رکھا آج کا سوال۔ اب روزانہ ان کا بیٹا ایک سوال لکھتا اور رات کو سونے سے پہلے وہ دونوں مل کر اس کا جواب تلاش کرتے، کبھی کتابوں سے، کبھی انٹرنیٹ سے اور کبھی کسی اور سے پوچھ کر۔ آج وہ بچہ نہ صرف بہت اچھا طالب علم ہے بلکہ اس میں سیکھنے کا جذبہ بھی بہت مضبوط ہے۔ آپ کو ہر سوال کا جواب آنا ضروری نہیں ہے،
اگر آپ کے بچے نے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا ہے جس کا جواب آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ محبت سے صرف اتنا کہہ دیجئے، بیٹا مجھے اس کا صحیح جواب نہیں معلوم، لیکن چلو ہم دونوں مل کر اسے تلاش کرتے ہیں۔ اس ایک جملے سے آپ کے بچے کو دو بہت بڑی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی یہ کہ سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا، اور دوسری یہ کہ سوال پوچھنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ روزانہ کم از کم 15 منٹ اپنے بچوں سے صرف باتیں کیجیے۔ ان سے پوچھیے کہ آج انہوں نے کیا نیا دیکھا اور کیا نیا سیکھا۔ اگر وہ کوئی سوال پوچھیں تو اسے نظر انداز مت کیجیے۔ گھر میں آج کا سوال کا ایک خوبصورت سا اصول بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ غلطی نمبر 9، ہر لمحہ بچوں کو مصروف رکھنا اور انہیں تخلیقی انداز میں سوچنے کا وقت نہ دینا۔ آج کل ایک اور غلطی ہم لوگ وہ بہت عام کرتے ہیں، اور شاید ہم اسے غلطی سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ہر لمحے کو بھر دینا چاہتے ہیں۔ صبح قرآن کلاس، پھر سمر کیمپ، پھر انگلش اسپیکنگ کلاس، پھر ہینڈ رائٹنگ کلاس، پھر ٹیوشن، اور پھر ہوم ورک۔ اگر بچہ 5 منٹ کے لیے بھی فارغ بیٹھ جائے تو ہمیں فکر ہونے لگتی ہے کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ بھلے ہی موبائل پہ وہ سارا دن لگا رہے، اس وقت اس کا وقت وہ ضائع نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں اس وقت سب سے زیادہ پروان چڑھتی ہیں جب انہیں کچھ دیر کے لیے اپنے خیالوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے؟ کیا آپ کو اپنے بچپن کی گرمیوں کی چھٹیاں یاد ہیں، جب ہم تکیوں کے گھر بنایا کرتے تھے، برتنوں سے کھانا پکانے کا کھیل کھیلا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی چادر سے پورا محل بنا لیتے تھے، اور کبھی کاغذ کی کشتی بنا کر بارش کے پانی میں چھوڑ دیا کرتے تھے؟ اس وقت ہمارے پاس اتنے کھلونے بھی نہیں تھے اور نہ ہی اتنی کلاسز تھیں، لیکن ہمارے پاس ایک بہت قیمتی چیز تھی، اور وہ تھی سوچنے کی آزادی۔ آج ہمارے بچوں کے پاس سب کچھ ہے لیکن سوچنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک ماں نے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف رکھتی تھیں۔ اگر بچہ فارغ ہوتا تو فوراً موبائل دے دیتی یا کسی کلاس میں داخل کروا دیتی۔ ایک دن انہوں نے جان بوجھ کر 2 گھنٹے بچوں کو کوئی ہدایت نہیں دی۔ شروع کے 15 منٹ بچوں نے یہی پوچھا کہ اب ہم کیا کریں، ہم بور ہو رہے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے کمبلوں اور تکیوں سے ایک خوبصورت سا گھر بنا لیا۔ پھر انہوں نے اپنی دکان بنائی، کاغذ کے نوٹ بنائے، اور کئی گھنٹے خوشی خوشی کھیلتے رہے۔ اس دن اس ماں کو احساس ہوا کہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ بچوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے انہیں خود سے سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ بچے جب بور ہوتے ہیں تو ان کا دماغ نئے راستے تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ کچھ نیا سوچتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں، اور یہی عمل ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت مصروف رہنا اور ہر وقت فائدہ مند کام کرنا 2 مختلف چیزیں ہیں۔ بعض اوقات فارغ وقت بھی بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک خوبصورت سا اصول بنا لیجیے۔ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ فری پلے ٹائم ضرور رکھیے۔ اس دوران بچوں کو یہ مت بتائیے کہ انہیں کیا کرنا ہے، انہیں خود فیصلہ کرنے دیجیے کہ وہ ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں، کہانی بنانا چاہتے ہیں، یا کسی نئے کھیل کی ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کہ امی میں بور ہو رہا ہوں، تو فوراً موبائل ان کے ہاتھ میں مت دیجیے گا پلیز۔ صرف مسکرا کر اتنا کہہ دیں، مجھے یقین ہے تم کچھ نہ کچھ دلچسپ ضرور ڈھونڈ لو گے۔ آپ چند دنوں میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں حیرت انگیز تبدیلی محسوس کریں گے اگر آپ نے یہ کر لیا تو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بچوں کو ہر وقت بہترین کھلونوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں اپنے خوابوں، اپنی سوچ اور اپنی چھوٹی سی دنیا بنانے کے لیے صرف تھوڑے سے وقت اور آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کا بچہ تکیوں سے ایک چھوٹا سا گھر بنا رہا ہو، لیکن یہی تخلیقی سوچ کل اسے ایک بہترین انجینئر، آرکیٹیکٹ، مصنف یا معجزہ بھی تو بنا سکتی ہے۔ غلطی نمبر 10، یہ سمجھ لینا کہ چھٹیاں ہیں، کچھ نہ کرنا بھی ٹھیک ہے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر مائیں ایک جملہ ضرور کہتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلا 2 مہینے کیسے گزر گئے۔ اور پھر جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان 2 مہینوں میں ہمارے بچوں نے کیا سیکھا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ نہ کوئی نئی عادت بنی، نہ کوئی نئی مہارت سیکھی، اور نہ ہی کوئی خوبصورت یاد بن سکی۔ بس وقت تھا اور وہ گزر گیا، جو کہ سارا موبائل کی نظر ہو گیا۔ وقت کبھی نہیں گزرتا، وقت تو ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے بچے کا آج کا بچپن کل آپ کی سب سے خوبصورت یاد بننے والا ہے۔ آج جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آج وہ آپ سے سینکڑوں سوال پوچھتا ہے، آج وہ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا، اس کی اپنی مصروفیات ہوں گی، اور شاید وہ آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ بھی کھٹکھٹایا کرے گا۔
اس لیے گرمیوں کی یہ چھٹیاں صرف 2 مہینے نہیں بلکہ آپ کے بچے کے بچپن کا ایک بہت قیمتی حصہ ہیں۔ ہم میں سے اکثر والدین یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، سیکھ لے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی شخصیت آہستہ آہستہ بنتی ہے اور ہر روز بن رہی ہوتی ہے۔ اچھی عادتیں بھی روزانہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پیدا ہوتی ہیں۔ سوچئے، اگر آپ کا بچہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اختتام پر 5 نئی دعائیں یاد کر لے، روزانہ اپنا بستر خود ٹھیک کرنا سیکھ جائے، ایک کتاب مکمل پڑھ لے، کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں یاد کر لے، روزانہ 30 منٹ ورزش کرنے کی عادت بنا لے، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کے ساتھ خوبصورت وقت گزار لے، تو کیا یہ 2 مہینے اس کی زندگی کا بہترین سرمایہ نہ ہوں گے؟ مجھے ایک بہت خوبصورت بات یاد آ رہی ہے۔ ایک ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پچھلی گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بچوں کے لیے صرف ایک اصول بنایا تھا کہ ہر روز ایک اچھی عادت۔ کسی دن انہوں نے بچوں کو پودوں کو پانی دینا سکھایا، کسی دن مل کر کھانا بنایا، کسی دن سب نے مل کر کہانیوں کی کتاب پڑھی، اور کسی دن گھر کے تمام افراد نے بغیر موبائل کے 1 گھنٹہ صرف باتیں کیں۔ جب چھٹیاں ختم ہوئیں نا، تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے بچوں نے صرف نئی عادتیں ہی نہیں سیکھیں بلکہ ان کے اور بچوں کے درمیان محبت اور دوستی کا رشتہ بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ بچے بڑے ہو کر یہ نہیں یاد رکھیں گے کہ ان کے پاس کتنے کھلونے تھے یا وہ کتنے مہنگے کپڑے پہنتے تھے، لیکن انہیں یہ ضرور یاد رہتا ہے کہ ان کی امی ان کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنایا کرتی تھیں، ان کے ابو انہیں سائیکل چلانا سکھاتے تھے، اور گرمیوں کی ایک شام پورا خاندان مل کر ہنسا کرتا تھا۔ آپ کے بچے کو آپ کی دولت سے زیادہ آپ کے وقت کی ضرورت ہے، اور آج میں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی۔ جب یہ ویڈیو ختم ہو تو اپنے بچوں کے کمرے میں جائیے، انہیں گلے لگائیے اور خود سے صرف ایک سوال پوچھیے: کیا میں اپنے بچے کو صرف بڑا کر رہی ہوں یا اسے خوبصورت شخصیت کے ساتھ پروان بھی چڑھا رہی ہوں؟ کیونکہ بچوں کی تربیت بڑے بڑے لیکچر سے نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے لمحوں سے ہوتی ہے۔ اس گرمیوں کی چھٹی کا ایک خوبصورت عہد: روزانہ 30 منٹ اپنے بچوں کے لیے، روزانہ ایک اچھی بات، روزانہ ایک نئی چیز سیکھنے کی کوشش، روزانہ ایک ایسا لمحہ جس میں موبائل نہ ہو، صرف آپ اور آپ کے بچے ہوں۔ یاد رکھیے، گرمیوں کی چھٹیاں صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی، یہ بچوں کی شخصیت کو سنوارنے، ان کے خوابوں کو پروان چڑھانے اور ان کے ساتھ خوبصورت یادیں بنانے کا بہترین موقع ہوتی ہیں۔ ایک دن آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے لیکن ان کا بچپن کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے انہیں صرف اچھی تعلیم ہی نہیں بلکہ اپنی محبت، اپنا وقت اور اپنی بہترین تربیت بھی دیجیے، کیونکہ کل جب وہ بڑے ہوں گے تو شاید انہیں آپ کی دی ہوئی ہر چیز یاد نہ ہو، لیکن انہیں یہ ضرور یاد ہوگا کہ آپ نے انہیں کیسا انسان بننا سکھایا تھا۔ اگر آپ صرف روزانہ 30 سے 60 منٹ اپنے بچوں کے لیے مخصوص کر لیں تو یقین مانیے چند مہینوں بعد آپ کو ان کی شخصیت، اعتماد، عادتوں اور رویوں میں ایک خوبصورت تبدیلی نظر آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ہی ایک خوبصورت مستقبل کی بنیاد ہوتی ہیں۔ آپ کے بچے کا بچپن آج ہے، کل نہیں، اسے خوبصورت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ حافظ۔